باخبر حکومتی حلقوں نے کراچی سے 2016 میں لاپتہ ہونے والے ایم کیو ایم کے 3 کارکنان کے قتل کے واقعے کو حکومت گرانی کی سازش قرار دیا ہے اور اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ واردات ایک منصوبے کے تحت ایم کیو ایم کو وفاقی حکومت سے علیحدہ کرنے کے لیے ڈالی گئی۔ ایم کیو ایم کے تینوں کارکنان کی لاشیں 6 برس بعد اندرون سندھ سے مسخ شدہ حالت میں برآمد ہوئی ہیں، حالانکہ ان کو کراچی سے غائب کیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان دونوں نے قتل ہونے والوں کو اپنے کارکن ظاہر کیا ہے۔ ایم کیو ایم لندن کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کارکنوں کا قتل الطاف حسین کے جانصاروں کی جانب سے کراچی میں دوبارہ متحرک ہونے کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے۔ دوسری جانب خالد مقبول صدیقی نے تینوں قتل ہونے والے افراد کو ایم کیو ایم پاکستان کے کارکن قرار دیتے ہوئے وفاقی حکومت سے علیحدگی کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ چنانچہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کو 19 ستمبر کو کراچی پہنچ کر ایم کیو ایم پاکستان کو ٹھنڈا کرنا پڑا۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ نے ایم کیو ایم کی قیادت کو یقین دہانی کرائی کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو بے نقاب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ایم کیو ایم کے قائدین نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ اس واقعے سے پہلے کراچی میں پارٹی کے عزیز آباد ہیڈ کوارٹر میں پراسرار آتش زدگی ہوئی جس نے پوری عمارت تباہ کر ڈالی۔ انہوں نے گلہ کیا کہ اب سندھ حکومت عزیز آباد ہیڈ کوارٹر کو غیر قانونی قرار دے کر گرانے کی تیاری میں مصروف ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں وزیر داخلہ کی جانب سے بتایا گیا کہ 2016 میں غائب ہونے والے 3 کارکنان کا قتل ایم کیو ایم کو اتحاد سے علیحدہ کر کے حکومت گرانے کی سازش کا حصہ ہے، اس لیے معاملے کی نزاکت کو سمجھا جائے اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ ایم کیو ایم ذرائع کے مطابق انہوں نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ ان کی جماعت کے مجموعی طور پر 105 سیاسی کارکن لاپتہ ہیں اور اب 3 لوگوں کی لاشیں ملنے کے بعد دیگر 102 کارکنان کی خاندانوں میں انتہائی خوف پایا جاتا ہے، کہیں ان کے پیاروں کو بھی قتل نہ کر دیا جائے۔ اس معاملے پر سینئر صحافی بلال غوری کا کہنا ہے کہ ایسا واقعہ پہلی بار نہیں ہوا۔ 2012 میں سندھی مصنف عطا محمد بنبھورو نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے اس گستاخی کی یہ سزا پائی کہ 2015 میں ان کا بیٹا راجہ داہر لاپتہ ہو گیا اور پھر لگ بھگ 1.5 ماہ بعد اس کی تشدد شدہ لاش کراچی سپر ہائی وے کے قریب ملی۔ غوری کہتے ہیں کہ فاروق ستار کے کوارڈینیٹر آفتاب احمد تو آپ سب کو یاد ہی ہوں گے۔ 2016 میں غداروں اور وفاداروں کو چھانٹ کر الگ کرنے کے بعد انہیں سندھ رینجر نے 90 دن کے لیے حراست میں لیا، مگر ان کی بہیمانہ تشدد کے نتیجے میں موت واقع ہو گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان نے ڈرتے ڈرتے عدل راہیلی کی زنجیر ہلائی تو آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے انکوائری کا حکم دے دیا۔ ڈی جی رینجر میجر جنرل بلال اکبر نے اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی بنائی، مگر نہ تو کوئی رپورٹ سامنے آئی اور نہ ہی ذمہ داروں کا تعین کر کے سزا دی جا سکی۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن سے تعلق رکھنے والے 72 سالہ ڈاکٹر حسن ظفر یونیورسٹی آف کراچی میں فلسفی کے پروفیسر تھے، جن کا شمار ترقی پسند دانشوروں میں ہوتا تھا۔ ضیاء کے خلاف جمہوریت بحالی کی تحریک شروع ہوئی تو ڈاکٹر حسن عارف نے بہت متحرک اور فعال کردار ادا کیا، لیکن پھر یوں ہوا کہ 2016 میں ایک قابل اعتراض تقریر سننے کی پاداش میں غدار ٹھہرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ڈاکٹر حسن عارف جیسے لوگ محض غیر ذمہ دارانہ تقریر سننے کے جرم میں پابند سلاسل رہے۔ اکتوبر 2016 میں حسن ظفر عارف کو تب حراست میں لیا گیا جب وہ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ انگریزوں نے ہندوستان میں غلامی کے خلاف اٹھ رہی آوازوں کو دبانے کے لیے مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے نام سے جو کالا قانون بنایا تھا، پہلے تو اس کے تحت انہیں 2 ماہ کراچی سینٹرل جیل میں قید رکھا گیا اور پھر انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت مقدمہ چلا کر زیر حراست رکھا گیا۔ انہیں اپریل 2017 میں ضمانت پر رہائی ملی۔ 13 جنوری 2018 میں ان کی بیٹی کو لندن جانا تھا۔ ڈاکٹر حسن عارف اپنے وکیل سے ملنے کے بعد روانہ ہوئے مگر گھر نہیں پہنچے۔ 14 جنوری کی صبح تھانہ ابراہیم حیدری کی حدود میں الیاس گوٹ کے علاقے سے ان کی گاڑی ملی جس میں ان کی تشدد شدہ لاش موجود تھی، لیکن لاش کو جناح ہاسپٹل لے جایا گیا تو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا گیا کہ ان کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ چند روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعظم نے لاپتہ افراد کا پتہ لگانے کا وعدہ کیا تھا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا اغوا کاروں کی جانب سے ایم کیو ایم کے 3 لاپتہ کارکنوں کی لاشیں پھینک کر اس کا جواب دیا گیا ہے، یا پھر کوئی چاہتا ہے کہ ایم کیو ایم حکومتی اتحاد سے الگ ہو جائے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔